رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت میونسپل کمیٹی حسن ابدال میں کھڑا ہوں۔ میونسپل کمیٹی حسن ابدال کے تحصیل ناظم بھی رہے، چیئرمین بھی رہے، سابق ایم پی اے بھی رہے۔ حسن ابدال کی تاریخ میں، ضلع اٹک کی تاریخ میں ایک ایسی واحد شخصیت جس کا نام شاہویز خان، سابق ایم پی اے، حلقہ PP3، جنہوں نے اتنے تاریخی کام کروائے۔ بحیثیت صافی میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ ضلع اٹک کی تاریخ میں آج تک کسی اور سیاسی شخصیت، کسی اور ایم پی اے نہیں کروائے جو میرے اس بھائی شاہویز خان نے کرائے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ شاہویز خان، آج آپ نے اپنے کاغذات نامزد کی جمع کروا دی ہیں اور ماشاءاللہ منظور بھی ہو گئے۔ کاغذات جمع کروانے کے بعد کیا فیلنگز ہیں آپ کی، کیا جذبات ہیں اور عوام سے کیا توقعات ہیں سر آپ کی؟ حاجی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئے، آپ نے مجھ سے باتیں کی، اور سب سے بڑی خوشی مجھے ہے کہ آپ عمرہ کر کے آئے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک عمرے کی۔ اللہ پاک آپ کو عمرہ قبول فرمائے، اور اللہ کرے آپ حج بھی کریں، اللہ آپ کے حج بھی قبول فرمائے۔ میں نے آج جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میرے کاغذات جمع ہو گئے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، کلیئر بھی ہو گئے ہیں، میں پاس ہو گیا ہوں۔ انیشیل امتحان میں، پہلے امتحان میں پاس ہو گیا ہوں، آج میرے کاغذات کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اب جو میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے خدا کرم کریں گے، میں نے خدمت کی ہے، آپ نے بھی فرمایا ہے، سارا زمانہ کہتا ہے، سب لوگ کہتے ہیں میں نے خدمت کی ہے، تو اس کا بدلہ مجھے عوام ضرور دے گی، میری خدمت کا۔ عوام مجھے ضرور ووٹ ڈالے گی، اور انشاءاللہ یہ ووٹ ڈالیں گے تو میں MP بن جاؤں گا، اور اس کا بدلہ ہے آپ کی خدمات کا بدلہ اللہ کے بعد عوام دے گی۔ اللہ کے بعد عوام دے گی۔ سر اس سے آگے چلیں گے نہایت معذرت سر۔ ٹکٹوں کی تقسیم کے سلسلے جاری ہیں۔ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 30 دسمبر تک PMLN کے ٹکٹ اناؤنسڈ ہو جائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی امیدیں آپ وابستہ ہیں پارٹی قائدین سے؟ میں بات کروں گا میاں نواز شریف کی، کتنے آپ پر امید ہیں کہ آپ کو ٹکٹ ملے گا؟ مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے کہ میں نے خدمت کی ہے، بے لوث کی ہے، میں نے کسی سے ایک ٹیڑی پیسہ نہیں لیا ہے، میں نے اپنے پیسے لگا کے عوام کی خدمت کی ہے، اور بڑے بڑے کام کیے ہیں جو آج تک کوئی کر نہیں سکا۔ اور میرا چیلنج ہے، میں نے پہلے بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میرا چیلنج ہے، کوئی آ جائے میرے سامنے مجھے بتائے اس نے یہ کام کیے ہیں، اور میرے کام بھی گن لیں۔ اگر میں اس میں جیت جاتا ہوں تو پھر اللہ پاک تو مہربانی کریں گے مجھ پہ۔ عوام انشاءاللہ میرے ساتھ ہے، عوام مجھے ووٹ ڈالے گی، خدا کے لیے اللہ پاک مجھے انشاءاللہ جتائیں گے۔ میں نے ان کی خدمت کرنی ہے، اور میرا یہی موٹو ہے، میری اور کوئی دنیا میں کوئی وہ غرض نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں میں عوام کی خدمت کروں، اور جتنے میرے وسائل ہیں وہ عوام پہ لگاؤں، اور عوام مجھ پہ اعتماد کر کے مجھے ووٹ دیتی ہے تو میں ان کے کام نہ کروں تو پھر تو میں جنت میں نہیں جا سکوں گا۔ لیکن جب یہ عوام میرے ساتھ ہوگی تو خدا مجھے جنت میں بھی بھیجیں گے، اور انشاءاللہ میں جیتوں گا بھی۔ اور بات ٹکٹ کی آپ نے کی ہے تو مجھے انشاءاللہ 100% امید ہے کہ ٹکٹ میرا ہے، خدا کی مہربانی۔ میرا قصور کوئی نہیں ہے، میری غلطی کوئی نہیں ہے، اللہ مجھے ٹکٹ انشاءاللہ۔ ایک طرف آپ اللہ پاک کی امیدوں سے اور رحمتوں سے مایوس نہیں، دوسری طرف آپ نے بتایا کہ آپ کا جذبہ کیا ہے عوام کی خدمت کرنا، اور تیسری طرف کیا ہے آپ نے کیا بولا کہ حلقے کی عوام میرے ساتھ ہے، ترقیاتی کام آپ کے ساتھ ہے۔ میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا ہے، میری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، اگلا لائے عمل آپ کا کیا ہو؟ اگلا لائے عمل کے لیے میں اپنے بھائیوں کے پاس، اپنے عوام کے پاس حاضر ہو جاؤں گا کہ جی اب آپ فیصلہ کریں۔ میرے اگر جو آپ کہیں گے تو وہ یہ کہیں گے جی آپ لڑیں، میں لڑ لینا الیکشن، کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے، ووٹ تو عوام نے ڈالنی ہے۔ کچھ ہی دیر پہلے نہایت معذرت کے ساتھ، آپ سب میرے بھائی ہیں، جتنے بھی امیدوار کھڑے ہیں سب کے ساتھ میرا ذاتی تعلق ہے صحافت سے ہٹ کے۔ میں نے سردار مٹو خان کا بھی انٹرویو کیا کچھ دیر پہلے، ان سے بھی میں نے یہ سوال کیا اگر ٹکٹ شاہویز خان کو مل جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں شاہویز خان کی کمپین چلاؤں گا، اگر مجھے ٹکٹ پارٹی نہیں دیتی ہے تو شاہویز خان کی میں کمپین چلاؤں گا۔ اس کا یہ ارادہ تھا، اس کی یہ سوچ تھی۔ مٹو خان کی ایسی سوچ کے متعلق آپ کیا بولیں گے سر؟ میں نے تو آپ سے بولا ہے کہ اگر مجھے ٹکٹ خدا نخواستہ نہیں ملتا ہے، پہلے تو ملے گا، میرا رب مجھے ٹکٹ دے گا، اگر نہیں ملتا ہے تو پھر میں عوام سے پوچھوں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر عوام کہتی ہے جی آپ آزاد کھڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو ووٹ ڈالیں گے، تو پھر تو میں عوام کا کہنا مانوں گا، اس سے سر آگے چلیں، اور میں جیتوں گا، اور پھر بھی جیت کے میں نواز شریف کا ووٹ نواز شریف کی ہے۔ اس سے ابھی آگے چلیں گے۔ کوئی بھی حکومت اکثریت کے بغیر نہیں چل سکتی، نہیں بن سکتی۔ بحیثیت آپ سیاستدان کیا سمجھتے ہیں
کہ نواز شریف جو اتحاد کر رہے ہیں، میرا اشارہ جہانگیر ترین کی طرف ہے، جہانگیر ترین کی پارٹی کی طرف ہے. کیا ملک اور قوم کی بہتری کے لیے یہ اتحاد ضروری ہے؟ اگر یہ اتحاد ہو جاتا ہے تو پھر آپ جیسے قربانی دینے والے لوگ نظر انداز ہو جائیں گے. کیا بولیں گے سر آپ؟ اتحاد ضروری ہے یا قربانی دینے والے لوگوں کو نظر انداز کرنا یہ ضروری ہے؟ نہیں، آپ نے جو کہا ہے ایسے ہی ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب ہمارے لیڈر ہیں، ان کے ہر حکم کی ہم اوبے کرتے ہیں. ان کا ہر حکم جو ہے ہمارے لیے بہت ہی قابل قدر ہے. ہم نے ان کے لیے کام کرنا ہے، خدمت کرنی ہے. وہ ان کے فیصلے ہیں کہ انہوں نے کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا ہے، کس کو ساتھ لگانا ہے، کس کو نہیں لگانا. ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں. ہمارا پہلا اور آخری آئیڈیل وہ نواز شریف ہے. اگر یہ میں بولوں معذرت کے ساتھ جان کی مان چاہوں، یہ الیکشن نہیں سلیکشن ہے، ٹپے پہ ٹپے لگیں گے، کیا بولیں گے؟ نہیں، اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا. یہ آپ گارنٹی رکھیں، اس دفعہ ایسا نہیں ہونا. نہ کوئی ٹھپے لگیں گے، نہ کوئی ڈبے اٹھیں گے. اس دفعہ جو فیصلہ عوام کرے گی خدا کے حکم سے وہی فیصلہ ہوگا. پھر ہوگا، بالکل فیئر الیکشن ہوگا. یہ میری گارنٹی ہے. وہ وہ اب نہیں ہوگا انشاءاللہ. وہ وقت گزر گیا. اب وقت جو ہے نا ماشاءاللہ بہت اچھا وقت ہے. اور انشاءاللہ عوام ہم کیوں کریں گے ہیرا پھیری؟ جب عوام ہمارے ساتھ ہے، عوام نے ہمیں ووٹیں ڈالنی ہے تو ہیرا پھیری کرنے کی ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں. اگر عوام آپ کے ساتھ ہے پھر میں معذرت چاہوں گا، عوام عمران خان کے ساتھ بھی ہے، خاموش ووٹ عمران خان کے ساتھ بھی ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں 70% ووٹ عمران خان کے ساتھ ہے. عمران خان کو الیکشن کا ایسا بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں بنانا چاہیے. ہر بندے کو بنانا چاہیے. ہر بندے کو الیکشن لڑنا چاہیے. یہ تو فیصلہ عوام کا ہوتا ہے اور اللہ پاک کا ہوتا ہے. اللہ نے جس کو جتانا ہے اس نے جیتا ہی جیتنا ہے، اور عوام نے جس کو ووٹ ڈالی ہے جیتے گا وہی انشاءاللہ. تو اس لیے ہر بندے کو حق ہونا چاہیے کہ الیکشن لڑے. لیکن وہ حقدار بھی تو کچھ حق ادا کرے نا. وہ بھی تو کچھ تھوڑا سا حق ادا کرے نا، کہ نہ کرے. پہلے بھی تو 5 سال دیے ہیں نا، 4 سال ملے ہیں نا ان کو. اگر آپ بات کرتے ہیں پلینگ فیلڈ کی، اگر آپ بات کرتے ہیں منصفانہ الیکشن کی، اگر پی ٹی آئی کو ناک آؤٹ کر دیا جاتا ہے، الیکشن سے ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے، تو پھر یہ الیکشن متنازع نہیں ہو جائیں گے؟ متنازع نہیں ہوگے جی. جو سیٹ پر بیٹھتے ہیں وہ پھر سنبھالتے بھی ہیں. نہیں ہوگے متنازع. کس لیے ہوں گے متنازع؟ پہلے بھی متنازع ہوئے نا. تو اب کیوں ہوں گے متنازع؟ عوام جب ووٹیں ڈالے گی تو عوام کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، عوام نے ہمارے ساتھ چلنا ہے. متنازع کا تو جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے. ہم نے خدمت، اور یہ ہماری جو نون ہے پاکستان مسلم لیگ نون، یہ خدمت کی جماعت ہے، عوام کی خدمت کرنے والی جماعت ہے. اور ان میں سے سب سے زیادہ خدا کے حکم سے اپنے حلقے میں خدمت کرنے والا ہوں. میں نے خدمت کی ہے اور میں نے ہی خدمت کرنی ہے انشاءاللہ. پنجاب میں اس بار کیا بنے گا؟ کسی بھی حکومت کو بنانے میں پنجاب بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. پھر میں آؤں گا اتحاد کی طرف، پھر میں بات کروں گا جہانگیر ترین کی. ایک تو وہ 10 سیٹیں مانگ رہے ہیں، ایک وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مانگ رہے ہیں. تو آپ کیا بولیں گے سارے سوال؟ مل جانا چاہیے. میں آپ سے ستانا صافی کی رائے، آپ کیا بولتے ہیں؟ نہیں، آپ ہی کیا رہا ہے مجھے بتائیں نا، میں پھر بات کرتا ہوں. میں یہ بولوں گا کہ اس بار پنجاب سے پی ایم ایل این ناکام ہوگی، خاموش ووٹ پی ٹی آئی کا پی ایم ایل این کو مات دے دے گا. کیا بولیں گے آپ؟ وزیر اعلیٰ پاکستان مسلم لیگ نون کا بنے گا انشاءاللہ. وزیر اعلیٰ پنجاب پاکستان مسلم لیگ نون کا بنے گا. وزیر اعظم پاکستان وزیر اعظم پاکستان انشاءاللہ نواز شریف بنے گا. یہ میری آپ کو میں لکھ کے دیتا ہوں. آپ کی بات سے میں 1 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ آپ کی بات سے مجھے اتفاق ہے. اگر آپ کی پارٹی کو اکثریت نہیں ملتی ہے تو پھر حکومت کس طرح بنائیں گے؟ اکثریت کیوں نہیں ملے گی؟ بات سنیں نا میری. جب عوام کے ہم خدمت گار ہیں، عوام کی ہم خدمت کرتے ہیں، عوام سے 1 روپیہ لینا ہم حرام سمجھتے ہیں، تو پھر عوام ہمیں ووٹ کیوں نہیں ڈالے گی؟ یہ دیکھیں، نون نے ہمیشہ ووٹ لی ہے اپنے خدمات کے سلسلے میں. اس نے خدمات کی ہیں نون نے، اور اس کو ووٹ ملی اور جیتے ہیں. نواز شریف کا بیانیہ آ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم بھی ہمارا، سی ایم پنجاب بھی ہمارا، چیئرمین سینٹ بھی ہمارا، اور اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی ہمارا. کیا نواز شریف کی خواہشات پوری ہو جائیں گی؟ 100% پوری ہوں گی. اللہ پوری کریں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ ایسے ہی ہوگا، اور تبھی عوام کی خدمت بھی ہوگی. اگر اوپر اور ہو، نیچے اور ہو، سائڈ پہ کوئی اور ہو، پھر عوام کی خدمت نہیں ہو سکتی ہے. خدمت ہی تب ہے اللہ کرے 5 سال فل فلیج نون کو ملے، اس کے بعد پھر عوام گلہ کرنے کے قابل ہے کہ انہوں نے ہمارا کام نہیں کیا، ہم ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. پھر بات ہے. اور اگر ہم خدمت کریں گے، ہم ووٹ ڈالیں گے، تو پھر انشاءاللہ ووٹیں ہمیں ملیں گی انشاءاللہ. نواز شریف کی آمد پاکستان ڈیل نہیں، نہایت معذرت کے ساتھ انٹرنیشنل ڈیل. کیا بولیں گے آپ؟ انٹرنیشنل ڈیل، انٹرنیشنل معاہدے.
ہاں میں بات کر رہا ہوں جناب میاں نواز شریف کی، ایک ڈیل کے تحت آئے اور مستقبل کے وزیر اعظم ہے. الیکشن نہیں، یہ سلیکشن ہے. کیا انٹرنیشنل ڈیل نہیں ہے یہ، پاکستانی ڈیل آپ کہہ سکتے ہیں. پاکستان میں ڈیل ہوتی ہے، سیاستدانوں سے بات ہاتھ میں لایا جاتا ہے، مخالفوں کو اپنے ساتھ بٹھایا جاتا ہے، ان کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے. انٹرنیشنل نہیں، انٹرنیشنل سے ہم تو ہمارا میس میں تو نہیں کوئی، وہ تو ہم نے نواز شریف کو وزیر اعظم انشاءاللہ بنانا ہے، اور نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے خدا کے ووٹوں سے. ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کیا بولیں گے آپ سر؟ سیاسی صورتحال نون زندہ باد. اس وقت تو نون ہے. آپ اپنے جائیں نا ان پہ، اپنے اس پہ سوشل میڈیا پہ جائیں، ٹی وی پہ جائیں، لوگوں سے جا کے پوچھیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو دعائیں کر کے میاں صاحب کو بلا رہے ہیں، میاں صاحب آئیں، وزیر اعظم پاکستان بنے، ہماری خدمت کریں، اور انشاءاللہ کریں گے خدمت. آخری سوال سر، اگر میں یہ بولوں کہ اس بار پی ٹی آئی کا خاموش ووٹ آپ سب کو ڈبو دے گا، کیا بولیں گے؟ یہ خام خیالی ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں. یہ خام خیالی ہے، حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد، اور نواز شریف زندہ باد، شہباز شریف زندہ باد، اور یہ ہماری عوام زندہ باد. اپنے حلقے کی عوام کو، پھیلوں کی عوام کو شہباز خان کیا میسج دے گا؟ شہباز خان کا میسج یہ ہے کہ آپ سارے پبلک ہماری جتنی بھی ہے، جتنے ہمارے گاؤں ہیں، شہر ہے، علاقہ ہے، وہ آپ نون کو پہلے بھی آپ نے آزمایا ہے، نون آپ کے حق میں پوری اتری ہے. آپ کے جتنے مسئلے مسائل تھے نون نے حل کیے ہیں. اور ابھی یہ میری گارنٹی ہے، خدا کے سامنے میں وعدہ کر رہا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت کریں گے. اور اگر خدمت نہ کریں تو اگلے 5 سال آپ ہمیں اپنے دروازے پہ آنے نہ دیں. آپ کہیں جی آپ نے خدمت نہیں کی، آپ جائیں. ہم آئیں گے اس جذبے کے ساتھ کہ ہم نے خدمت کی ہے انشاءاللہ آپ کے پاس. یہ ناظرین، یہ تھے شہباز خان، سابقہ تحصیل ناظم حسن امدال، وائس چیئرمین حسن امدال، سابقہ ایم پی اے حلقہ پی پی 2 کے شہباز خان. اس میں میری دوسری رائے نہیں ہے، بحیثیت صافی کہ جتنے کام ترقیاتی کام شہباز خان نے کرائے ہیں، خدا گواہ ہے ضلع ٹیک کی تاریخ میں آج تک کسی نے نہیں کروائے. میری یہ دعا ہے کہ ٹکٹ اللہ پاک آپ کو دے، باقی فیصلے تو ایک اللہ پاک نے کرنے اور آپ کے قائدین نے کرنے. ہمارا ایمان ہے جی. اسی کے ساتھ وما علینا الا البلاغ.